الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم معزز سامعین کرام و حضرات مسلیان عظام، میری آواز، میرے خطاب اور میری تقریر کو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام اور عزیز من معصوم پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے روبرو عقائد کی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ آپ کے سامنے یہ بات تفصیل سے آئی تھی کہ اسلام کے اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاملات اور نمبر 5 معاشرات۔ ان تمام اجزاء میں سب سے اہم اور بنیادی جز ہے جس کے بغیر ہمارے اور آپ کی نیا پار نہیں لگ سکتی، اسے اعتقاد کہتے ہیں، یعنی عقائد۔ اور عقائد کے سلسلے میں نے آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلا عقیدہ رکھا، عقیدہ توحید۔ تو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی جس طرح اپنی ذات کے اندر یکتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات کے اندر بھی یکتا ہے۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے عقیدے کو ہی سب سے اہم کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عظیم نے جب بھی جنت میں داخلے کی بات کی ہے تو اس کے لیے 2 شرائط لگائے ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال۔ یعنی جب تک بندے کے پاس ایمان نہیں ہوتا، یعنی ایمان کا مطلب جب تک بندے کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، اس وقت تک بندہ جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ اس سے پہلے بھی بارہا میں سمجھا چکا ہوں کہ عقیدہ اور عمل کے اندر فرق یہ ہے کہ عقیدہ کی مثال عدد ہے اور عمل کی مثال صفر ہے۔ عدد کہتے ہیں 1 سے لے کر 9 تک کی جو گنتی ہے، انہیں عدد کہا جاتا ہے، اور وہ جو 0 ہے اسی کو اردو میں صفر کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جو فرق عدد اور صفر میں، یعنی جو فرق 1 سے لے کر 9 تک کی گنتی اور 0 میں ہے، وہی فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس عدد 1 ہے، خواہ آپ کے پاس صرف 1 ہو یا صرف 2 ہو یا 1 سے لے کر 9 تک میں کوئی بھی صرف 1 ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ کسی نہ کسی کام کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر 0 اور 0 آپ نے 1 نہیں
10 نہیں بلکہ آپ نے سینکڑوں لگا ڈالا، لیکن اس کے آگے پیچھے اعداد نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں دیتا۔ ٹھیک اسی طرح بغیر عدد کے جس طرح صفر اور زیرو کسی کام کا نہیں، اسی طرح عقیدہ کے صحیح کیے بغیر، عقیدہ کو صحیح مانے بغیر آپ کا عمل بھی کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے عقائد جو ہے وہ درست ہونے چاہیے۔ یہاں رک کر میں آپ کے ذہن میں ایک اعتراض اور نکالتا جاؤں۔ کبھی کبھی ہمارے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے مولانا ہم تمام کے تمام اس مسجد کے اندر ایک مسلک والے ہیں، سب کے سب توحید کو ماننے والے ہیں، یہاں کوئی توحید کا انکار تو کرتا نہیں، ہم توحید کا عقیدہ کیوں بیان کریں؟ او بابا ہمیں اپنا عقیدہ جاننے کے لیے کسی دوسرے فریق مخالف کی ضرورت نہیں ہے، چاہے توحید کا منکر ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، اگر توحید کا منکر ہوگا تب بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے توحید کا عقیدہ سمجھنا ضروری، اور ہمارے اور آپ کے پاس توحید کا منکر نہیں ہے تب بھی ہمارے اور آپ کے لیے توحید کا عقیدہ سمجھنا اور ضروری ہے۔ تو اس لیے کبھی یہ ذہن میں نہ لایا کریں یہاں تو کوئی ہندو ہے نہیں، یہاں کوئی مشرک ہے نہیں، یہاں کوئی کافر ہے نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر بات کرنے کی کیا ضرورت؟ تو خیر یہ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس کے اوپر میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے تمہید رکھا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو بتایا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی یکتا، اللہ تبارک و تعالی کی صفات بھی یکتا، یعنی جو بات اللہ کے اندر پائی جاتی ہے وہ بات غیر اللہ کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ اگر کسی نے یہ عقیدہ مانا کہ جس طرح جو بات اللہ کے اندر پائی جاتی ہے وہی بات غیر اللہ کے اندر بھی پائی جاتی ہے تو وہ شخص کسی بھی صورت میں اسلام تو دور کی بات وہ اسلام کے الف کا بھی حقدار نہیں ہوگا۔ وہ مسلمان کہلانا اور اہل اسلام کہلانا بہت دور کی بات ہے، اس کے لیے اسلام کا الف بھی اس کے حق میں آ جائے اس کی بھی بات اسلام نہیں کرتا۔ اس لیے یہ ہمارے اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جس طرح اللہ کی ذات اپنی ذات میں تنہا یکتا اور وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اپنی صفات، اپنے کمالات اور اپنی خوبیوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، یعنی تنہا ہے، اس کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے ایک صفات ہے حاضر ناظر، یعنی بیک وقت دنیا نہیں بلکہ پورے کائنات کے چپے چپے میں سے ہر جگہ موجود بھی ہونا اور ہر جگہ تمام چیزوں پر نظر بھی رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت ہے۔ اس صفت کے اندر اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اگر ہم نے یہ مانا کہ جس طرح اللہ کی ذات کائنات کے چپے چپے پر موجود ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ کے علاوہ خواہ وہ جماعت انبیاء ہو، خواہ جماعت اولیاء ہو، خواہ جماعت ملائکہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طرح اللہ کی ذات کائنات کے چپے چپے پر موجود ہے، ٹھیک اسی طرح انبیاء کی جماعت یا انبیاء میں سے کوئی ایک نبی، ملائکہ میں سے کوئی ایک فرشتہ، اولیاء میں سے کوئی ایک ولی بھی اللہ رب العزت کی طرح کائنات کے چپے چپے پر بیک وقت ایک ہی وقت کے اندر حاضر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان توحید کے سلسلے میں ڈگمگا گیا ہے، آپ نے توحید کو اچھی طرح نہیں مانا۔ کیوں کہ جس طرح ہم اللہ کو ذات میں یکتا مانتے ہیں اسی طرح اللہ کی صفات میں بھی ہمیں اور آپ کو اللہ کو یکتا ماننا ہو۔ تو ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت ہے
حاضر ناظر، اس کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے چپے چپے میں بیک وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کمال ہے، اس کے علاوہ یہ خوبی، یہ کمال اور یہ صفت کسی کے اندر بھی پائی نہیں جاتی۔ اب رہی بات اس پر کہ اس پر دلیل کیا ہے، اس پر یاد رکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مسئلہ حاضر ناظر، عقیدہ حاضر ناظر یہ خاصہ ہے صرف پروردگار کا، یہ خاصہ ہے صرف رب کائنات کا۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے پاس اس کے لیے ہمارے پاس عقل بھی موجود ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس نقل بھی موجود ہے، یعنی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ حاضر ناظر ہونا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت ہے، اور نقل بھی یہی کہتی ہے کہ حاضر ناظر ہونا یہ صرف اور صرف پروردگار اور کردگار کی خصوصیت ہے، کوئی دوسری ذات، کوئی دوسری ہستی یا کوئی دوسرا ویکتی اور فرد مسئلہ حاضر ناظر میں اپنے آپ کو شریک نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی دلیل لے رہے ہمارے اور آپ کے اندر اہل اسلام میں سے ایک جماعت ایسی بھی کھڑی ہوتی ہے جس کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح حاضر و ناظر، ٹھیک اسی طرح سے انبیاء نہیں، انبیاء بھی حاضر ناظر ہیں، اور انبیاء کے علاوہ جو اولیاء ہیں وہ بھی حاضر ناظر ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف اور ان کا یہ عقیدہ مصطفیٰ کے فرمان کے بھی خلاف، اور یہ ان کا عقیدہ دونوں کو اگر قرآن کو ملائے اور مصطفیٰ کے فرمان کو ملائے تو وہ نقل بنتی ہے، اور یہ نقل جو ہے اس کے یہ نقل کے بھی خلاف ہے یہ عقیدہ، اور یہ عقیدہ جو ہے عقل کے بھی خلاف ہے۔ میں آپ کے سامنے دلیل لانے لگا ہوں۔ اگر عقل کی بات کریں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ناظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء حاضر ناظر، ان کے انبیاء کے علاوہ جو اولیاء ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے قریبی بندے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ بھی حاضر ناظر ہیں۔ اب ان سے آپ دلیل پوچھیں، دلیل کیا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنایا، اور شاہد کے معنی گواہ ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے گواہ وہ بنتا ہے جو حاضر بھی ہو، گواہ وہ بنتا ہے جو ناظر بھی ہو۔ اگر یہی بات ہے، اگر ہم ان کی یہ بات مان لیں کہ جو گواہ ہوتا ہے وہ حاضر ناظر ہوتا ہے، تو ہماری طرف سے انہیں یہ جواب دیا جاتا ہے اگر تمہارا یہ ماننا ہے کہ شاہد کے معنی گواہ ہے اور گواہ حاضر ناظر ہے، تو آپ بابا ہمت کریں، جرأت کریں، پوری امت محمدیہ کو آپ کو حاضر ناظر ماننا پڑے گا۔ آپ مانیں مجھے بھی حاضر ناظر، آپ مانیں ایک عام آدمی کو حاضر ناظر۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے لوگوں میں نے تم کو درمیانہ امت بنایا، کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے خلاف تم گواہ بن جاؤ۔ تو دیکھیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قرآن کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد فرمایا، اسی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کو بھی شاہد فرمایا ہے۔ مانے بھائی آپ پوری امت کو کہ حاضر ناظر ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بھی حاضر ناظر ہیں، یا پھر آپ ان سے کہیں اگر یہی بات ہے تو یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، جس نے ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، محمد رسول اللہ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے چل بسا، تو اسے شریعت کی زبان میں صحابی کہا جاتا ہے۔ آپ
یہ بھی ہے کہ آپ نے حضور کو نہیں دیکھا ایمان کی حالت میں، لیکن حضور نے آپ کو دیکھا، تب بھی آپ صحابی ہیں۔ وہ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک صحابی ام مکتوم، یہ وہ صحابی ہے جو نابینا تھے، ان کی آنکھ کے اندر روشنی نہیں تھی، یہ دیکھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مکتوم کو دیکھا ہے، اس لیے یہ صحابی ہو گئے۔ ہم ان سے کہتے ہیں آج کے لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ حضور کی ذات ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اور بابا تم حضور کو نہیں دیکھ سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن حضور تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، حضور تو تمہیں دیکھ رہے ہیں نا، اس حساب سے آپ صحابی ہو، آؤ ہم میں تمہارا ہاتھ چوم لیتا ہوں، تم بھی میرے ہاتھ چومو۔ کیوں کہ جب آپ صحابی ہو گئے تو ہم بھی تابعی ہو گئے، کیونکہ اگر صحابی کو کوئی ایمان کی حالت میں دیکھ لے تو صحابی کے بعد جو صحابی کو دیکھنے والا شخص یہ تابعی کہلاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے جہاں صحابی کی تعریف کی ہے وہیں تابعی کی بھی تعریف کی ہے۔ وہ کہیں گے نا 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 آپ تو گستاخ ہیں، آپ تو یہ نہیں مانتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ جو ان کی دلیل شہداء علی الناس کیا، یہ جو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں شاہد کہا، شاہد کے معنی گواہ، گواہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ دیکھیے گواہی ہمیشہ حاضر ناظر ہونا ضروری نہیں، گواہی کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی گواہی جو ہے، گواہی کی ایک قسم ہے استشہاد علی الاستشہاد، یعنی گواہی پر گواہی دینا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، میں یہاں آیا، آپ نے کہا مولانا باہر سورج نکلا ہوا ہے، باہر سورج نکلا ہوا ہے، آپ ابھی تک سو رہے ہیں یا کیا معاملہ ہے؟ اب ہم نے چیک کیا، یہ بندہ جو کہہ رہا ہے یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ بندہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ ہمارے کمرے کے اندر چونکہ کھڑکی بھی بند، ہمارے کمرے کے اندر چونکہ دروازہ بھی بند ہے، اس لیے اندھیرا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ سورج نکلا بھی ہے یا نہیں نکلا ہے۔ تو اس بندے نے جیسے کہا تو ہم نے اس کی بات پر یقین کیا۔ ہمارے بازو میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا بھائی سورج نکل گیا ہے، تو بھی اٹھ جا ذرا، چلے ہم نماز کی تیاری کر لیتے ہیں، یا کسی جو کام تھا ہمارا وہ کام کرنے۔ دیکھیں ہم نے سورج کو دیکھا نہیں، سورج کے پاس ہم موجود نہیں ہیں، اس کی روشنی کو نہیں دیکھا، لیکن اس کی بات مان کر کے ہم نے دوسرے شخص سے کہا کہ سورج نکل چکا ہے۔ اب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں شاہد کہا گیا ہے، اور محمد رسول اللہ کی امت کو بھی شاہد کہا گیا، شہداء، یہ شاہد سے نکلا ہے شہداء، یہ شاہد کی جمع۔ تو اس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ دیکھیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے حالات بتلائے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کی، اللہ نے وحی نازل کی، اور وحی کے ذریعے سے پچھلی امتوں کے حالات بتائے ہیں۔ جب پچھلی امتوں کے حالات اللہ نے حضور کو بتائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے کی وجہ سے محمد رسول اللہ گواہی دیں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے امت محمد یا صاحب السلام والسلام گواہی دیں گے۔ اس سے کسی بھی صورت میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں قرآن کریم، ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہے، حاضر ناظر نہیں ہے، اس پر آپ قرآن کریم سے کوئی ایک دلیل پیش کر دیجئے، کوئی ایک آیت پیش کر دیجئے۔ میں نے کہا بابا ایک آیت نہیں، قرآن کریم کی 6666 آیت، پورا کے پورا قرآن مجید اس بات کی دلیل ہے، پورا کے پورا قرآن مجید اس بات پر پروف کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ذات، کوئی بھی ہستی، کوئی بھی فردی، کوئی بھی فرد، کوئی بھی ویکتی
حاضر ناظر نہیں ہو سکتا ہے بیک وقت۔ انہوں نے کہا وہ پوچھا کیسے؟ میں نے کہا قرآن کریم اٹھاؤ، قرآن کریم کے اندر آپ کو کچھ آیات مکی ملیں گی، کچھ آیات آپ کو مدنی ملیں گی۔ عوام کی زبان میں ان سورتوں کو مکی سورت، ان سورتوں کو مدنی سورت کہا جاتا ہے، جبکہ علماء کی زبان میں ان سورتوں کو جو مدنی صورت ہیں ان کو بعد الہجرت صورت، اور جو مکی صورتیں ہیں وہ قبل الہجرت صورت ہے۔ ہم آپ سے کہنے لگے ہیں اگر یہی مطلب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو پھر اللہ نے جب آپ پر صورتیں اتاری تو کیا ضرورت تھی کہ کسی صورت کو مکی کہا جاتا؟ کیا ضرورت تھی کسی صورت کو مدنی کہا جاتا؟ کیوں کہ جب اللہ مدینہ میں بھی موجود ہیں، جب اللہ کے رسول مکہ میں بھی موجود ہیں، بس صورت اتر گئی، نہ اسے مکی کہا جانا چاہیے تھا، نہ اسے مدنی کہا جانا چاہیے تھا، بلکہ اور علم کی گہرائی میں آپ جائیں گے تو اگر قرآن کی صورتوں کی تقسیم صرف مکی مدنی پر نہیں، بلکہ قرآن کی صورتوں کی تقسیم لیلی نہاری یعنی دن و رات میں بھی ہوتی ہے، قرآن کی تقسیم ارضی سماوی پر بھی ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ کو سورہ بقرہ کی آخری آیات دی ہے، ان آیات کو آیات سماوی کہا جاتا ہے۔ آپ بتائیں اگر محمد رسول اللہ ہر جگہ موجود ہوتے تو اسے آیت سماوی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آیت عراضی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بابا پتہ چلتا ہے کہ جب حضور کو یہ صورت دی جا رہی تھی، یہ آیات دی جا رہی تھی، تو اس وقت حضور زمین پر نہیں، اس وقت حضور آسمان پر تھے۔ جب وہ صورت نہیں دی جا رہی تھی جنہیں مکی کہا جاتا ہے تو حضور مکہ میں تھے، جب وہ صورت نازل کی گئی حضور پر تو حضور مکہ میں نہیں، حضور مدینہ میں موجود تھے۔ یہ عقلی اور نقلی دلیل۔ اس پر میں ایک مثال اور آپ کو عقل سے دوں۔ ہم اور آپ مدینہ جانے کی خواہش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے سب کے اس خواہش کو، اس تمنا کو پوری فرما دے۔ آپ جانتے ہوں گے مدینہ کے اندر ایک روضہ ہے، اس روضے کے اندر ایک مزار ہے، اس مزار کے اندر آمینہ کے لال، عبداللہ کے لختے جگر، مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں۔ ہم کہتے ہیں ساری دنیا میں آپ اگر جائزہ لیں گے، ایک شہر مکہ بھی ہے، ایک شہر مدینہ بھی ہے، ایک شہر لندن پیرس بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، ہندوستان کے اندر بھی ہے۔ میں آپ کو ہندوستان سے سمجھانا چاہوں گا، ایک شہر سعودی عرب کے اندر ہے جسے مدینہ کہا جاتا ہے، ایک شہر ہندوستان کے اندر ہے جسے اجمیر کہا جاتا ہے۔ روضہ مدینے میں بھی موجود ہے، روضہ اجمیر میں بھی موجود ہے، لیکن ہم آپ سے پوچھیں گے بتاؤ تو ذرا جو مدینے کا مقام ہے کیا وہ مقام اجمیر کا ہے؟ آپ میں سے ہر بندہ کہے گا نا نا نا۔ میں آپ سے پوچھوں گا کیوں نہیں؟ کیا سعودی کوئی ملک نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں۔ میں پوچھوں گا کیا ہندوستان کوئی ملک نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں۔ میں پوچھوں گا کیا مدینہ کوئی شہر نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں۔ میں پوچھوں گا کیا اجمیر کوئی شہر نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں۔ میں پوچھوں گا کیا مدینے کے اندر کوئی روضہ نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں۔ میں آپ سے پوچھوں گا کیا اجمیر کے اندر کوئی روضہ نہیں؟ کیا اس کے اندر اللہ کا ولی موجود نہیں؟ کیا اس کے اندر اللہ کا ولی موجود نہیں؟ آپ میں سے ہر بندہ کہے گا ہاں ہاں، دونوں جگہ یہ باتیں پائی جاتی ہے۔ پھر میں آپ سے سوال کروں گا ملک وہ بھی ہے، ملک یہ بھی ہے، شہر وہاں بھی ہے، شہر یہاں بھی ہے، روضہ وہاں بھی ہے، روضہ یہاں بھی ہے، اس کے اندر بھی اللہ کے ولی، اس کے اندر بھی اللہ کے ولی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مدینے کا مقام بڑا ہے، اجمیر کا مقام بڑا کیوں نہیں؟ بس اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ مدینے کے روضے کے اندر آمینہ کے لال کملی والے کی سرکار موجود ہے، جبکہ اجمیر کے روضے کے اندر آمینہ کا لال نہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے۔ کیوں کہ اگر حضور کو ہر جگہ موجود مانیں گے
تو جو مقام مدینہ کا وہی مقام اجمیر کا، اس سے بھی بڑھ کر کہنے دیجئے جو مقام مدینہ کا وہی مقام ہمارے پیرواڑی کا بھی ہوگا۔ لیکن ہم مانتے کہ نہیں، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس مدینے کے اندر حضور موجود ہے، اس مدینے کے اندر حضور موجود نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ عقل بھی کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو اور دوں، اٹھائے آپ قرآن کریم پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ایک آیت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اس کا ترجمہ سننے سے پہلے آپ پہلے یہ سمجھیں، ہمارا آپ کا سب کا عقیدہ ہے اگر کوئی اللہ کا سب سے زیادہ مطیع اور فرما بردار ہوگا تو آمنہ کا لال ہوگا۔ جتنی وفاداری اللہ سے آمنہ کا لال کرتا ہے اتنی وفاداری اللہ سے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کر گر سکتا ہے، سورج اپنی کرنوں کو بند کر سکتا ہے، چاندنی چمکنا بند کر چاند اپنی چاندنی چمکانا بند کر سکتا ہے، لیکن آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ آیت کے اندر اس کا یہ ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول یہ ایک منافق تھا، منافقوں کا یہ سرغنہ تھا۔ وہ اسلام بظاہر تو مسلمان ہو گیا تھا لیکن حقیقت میں وہ مسلمان ہوا نہیں تھا، دکھانے کے لیے وہ مسلمان تھا اور اندر اندر سے مسلمانوں کی جڑ کاٹا کرتا تھا۔ جب اس کی موت ہوئی تو اس کا جو بیٹا تھا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن چکا تھا۔ تو جب اب ظاہر سی بات ہے، جب ان کی موت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم ماتا، ان میں سے احد ولا تصلی علی احد منہم ماتا، ان میں سے جو کوئی بھی مر جائے، منہم ماتا ولا تصلی، تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیے گا، ولا تصلی نماز جنازہ نہیں پڑھیے گا۔ اور اسی آیت کے اندر دوسرا حکم دیا ولا تقم علی قبری، اور آپ اس کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہوئیے گا۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، مجھے ہوشیار سمجھ میں آتے ہیں، میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، ابھی ہم نے اور آپ نے اقرار کیا کہ آمنہ کا لال جتنا وفادار پروردگار کا ہو سکتا ہے اتنا وفادار، اتنا مطیع و فرما بردار کائنات کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی آمنہ کے لال کو حکم دیتے ہیں کہ منافقین میں سے، کافرین میں سے، مشرکین میں سے، دشمنان اسلام میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ تو ان کی نماز جنازہ پڑھیے گا اور نہ ہی آپ کبھی ان کی قبر پر جا کر کھڑے ہوئیے گا۔ میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، بتاؤ قبر بھی کسی جگہ کو کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا مولانا ہاں ہوگا نا۔ اب آپ بتائیں، اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ حضور یہاں بھی موجود وہاں بھی موجود، کائنات کے چپے چپے میں ہر جگہ موجود ہے، جہاں جہاں کائنات کا چپا ہوگا وہاں وہاں حضور کا وجود ہوگا، میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں اگر یہ عقیدہ ہم مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ نے حضور کو منع کیا کہ منافق کی قبر پر کھڑے نہیں ہوئیے گا اور حضور پھر بھی قبر پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نافرمان نعوذ باللہ من ذالک، یہ مطلب ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے حکم دے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے کہ ان کی قبر پہ کسی بھی صورت میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جب آپ قبر پر کھڑے نہیں ہوئے تو آپ سے پوچھنے لگا میں ہر جگہ کا ہوا بھائی، حضور ہر جگہ تو ہے لیکن وہ قبر پہ تو نہیں ہے نا، اور جب قبر پہ نہیں کھڑے عبداللہ بن ابی بن سلول کے تو پھر حضور کو ہر جگہ کیسے مانے گا؟ بولو نا کہ حضور ہر جگہ موجود ہیں،
لیکن قبر پر موجود نہیں۔ جب قبر پر موجود نہیں ہوگا تو لا محالہ آپ کو ماننا پڑے۔ کیوں کہ اگر آپ حضور کو ہر جگہ موجود مانیں گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور اگر حضور کو وہاں موجود نہیں مانیں گے تو آپ کا عقیدہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بابا اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے یا اپنا عقیدہ بچانا ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جس طرح وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک لہ، اسی طرح اپنی صفات میں لا شریک لہ۔ اللہ کی تمام صفات میں سے ایک صفت ہر جگہ حاضر ناظر ہونا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ ہم حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتے۔ حضور کا مقام اعلیٰ ہے، حضور کا مقام اعلیٰ ہے، حضور کمال والے، حضور خوبیوں والے، اس سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن ہاں وہ اعلیٰ تو ہیں لیکن اللہ نہیں، وہ بالا تو ہیں لیکن پروردگار نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صرف حاضر ناظر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاضر ناظر نہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس مسئلے پر اور اس عقیدے پر ہمارے پاس نقل بھی موجود ہے، ہمارے پاس عقل بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں مسئلے حاضر ناظر یا عقیدے حاضر ناظر کو صحیح طرح سے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سیکھنے کی اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔